السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال جب بھی 14 فروری آتا ہے تو دنیا بھر کے جہاں بھر کے جتنے بھی عاشق ہیں، محبوب اور محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان سب کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ 14 فروری کو جمع ہو کر کے رومانس کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ 14 فروری کو کیا کرنا چاہیے، 14 فروری کا پس منظر کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا سبب اور کیا کارن تھا، 14 فروری کو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اور کچھ ضروری گزارشات آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ روم کا جو تیسرا بادشاہ تھا کلوڈین، وہ یہ خیال کرتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ مرد حضرات نکاح کرنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، عقل ان کی کمزور ہو جاتی ہے، وہ گھر گرہستی میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس درجے کے نہیں رہتے جیسے شادی سے پہلے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ پورے ملک میں کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں اس نے ایک دن مقرر کیا 15 فروری کا، اور اس میں سب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ہوتی تھی، قرآن اندازی ہوتی، پرچی ڈالی جاتی، تو جس کے نام جو بھی بندہ آتا تو وہ ایک سال کے لیے اسی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ پھر اگلے سال وہ جوڑے بدل جاتے تھے، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اس قانون کے خلاف ایک شخص کھڑا ہوا جو پادری ویلنٹائن کے نام سے تھا۔ اس نے نکاح کی مہم چلائی، شادی کرنے کی مہم چلائی، اور کئی لوگوں کی اس نے شادیاں کرائی۔ چنانچہ جب بادشاہ کو خبر لگی تو اس نے اس کو جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں جب گیا، جیل کا جو جیلر تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو نابینا تھی، اندھی تھی۔ چنانچہ اس نے اس کو ٹھیک کرنے کو کہا، اس نے دعا عبادت وغیرہ جو بھی کی، اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت کرنے لگے، فدا ہو گئے۔ انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس کی خبر راجہ کلوڈین کو لگی تو اس نے روکنا چاہا، تو ویلنٹائن نے منع کر دیا کہ میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اس نے فرمان جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ پھانسی دینے کا جو دن مقرر ہوا وہ 14 فروری 269 عیسوی کا دن تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی محبوبہ کو اور اپنی منگیتر کو ایک خط لکھا، اور اس میں کئی ایک باتیں لکھی ہیں، اور آخر میں لکھا فرام یور ویلنٹائن۔ تو تب سے یہ ویلنٹائن کا سلسلہ چل پڑا ہے اور لوگ اس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے یہ ویلنٹائن ڈے رائج ہوا تھا، آج کل اس کا بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ ویلنٹائن نے جو اپنی قربانی دی ہے، اپنی جان دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے کہ وہ نکاح کے ساتھ رہیں، شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ لیکن آج کل جو ماحول چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خوب سوچنا چاہیے کہ ہم جو دوسری راہ پر چل پڑے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے ایسے کسی بھی ریلیشن کی اجازت نہیں دی ہے کہ جو بغیر نکاح کے ہو، کسی بھی ایسی محبت کی اجازت نہیں دی ہے جو بغیر نکاح کے ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مولوی وغیرہ، جو کبھی بھی دنیا داری میں اور دنیا کے حساب سے نہیں چلتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے واقعی محبت ہے، اور محبت کا اظہار بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر واقعی محبت ہے تو آپ اس سے نکاح کر لیجیے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ زندگی گزاریے۔ لیکن آج کل کا ماحول یہ چل رہا ہے کہ خالی محبت کرنی ہے، جب شادی کا نمبر آتا ہے تو بہانے لگا دیتے ہیں کہ میرے والد ناراض ہیں، یہ میری ماں ناراض ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ہوس رانی ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے ناجائز طریقے سے۔ دنیا کے طور پر بھی اگر دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاری کر رہا ہے تو کوئی دوسرا مرد آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ حدیث میں بھی آتا ہے عفوا نساء المسلمین تعفوا نساءکم، کہ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، جو ان کو ناپاک نہ کرو، تاکہ تمہارے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہیں۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو خبردار رہنا چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اس قرضے کا بدلہ لیا جائے، تو اس لیے بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی ہیں، گندگی پیدا کرتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ریلیشن میں ہے یا بچی ہے تو آپ اس کو اتنا ٹارچر نہ کریں کہ وہ آپ کی بغاوت پر آمادہ ہو جائے، بلکہ اس کو بٹھا کر سمجھائیں، اس سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ بھئی کون بندہ ہے وہ یا کون بندی ہے، تاکہ ہم اس کو پیغام بھیج سکیں اور اس سے رشتہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اس طریقے سے بات ہوگی تو جو بچے ہیں وہ نافرمان نہیں ہوں گے،
وہ آپ کی بات پر لبیک کہیں گے۔ ایک اور چیز ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ 14 فروری کو ہی ہندوستان میں ایک شرمناک واقعہ ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ پلوامہ کے اندر ہمارے نوجوان شہید ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ غم کا دن ہے۔ تو یہ بلیک ڈے ہمارے لیے ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ویلنٹائن ڈے ادھر منا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے نوجوان شہید ہو گئے تھے ان کی روح کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔